ہاتھوں کو بلند کریں گے. قدوس 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 قدوس. The Holy Spirit fire. Clear. More bless. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 6 آیت سے لے کر 13 آیت تک دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئی زمین پر بھیجی گئیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے. ہر ایک کے ہاتھ میں بربط عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ نیا گیت گانے لگے. تو ہی اس کتاب کو لینے، اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، اہل زبان، اہل امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. آمین آمین. اور ان کو ہمارے خداوند کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان 4 جانداروں بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آوازیں سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے، ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت، تمجید، حمد کے لائق ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی، اوپر کے سمندر کی سب مخلوقات کو یہ سب چیزیں جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت و تمجید اور سلطنت اب آباد رہے. اور 4 جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت. شکر ہو. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام سے آمین. وہ اپنے خدا کی وسعت کو جان لیں، آمین. ہماری زندگی میں برے کی تمجید آ جائے، آمین. اور ہم اس مکان پہ پہنچے جہاں یہ ساری پرستش ہو رہی ہے، وہ پرستش ہمارے درمیان اتر آئے. آمین. ہمیں اس بات کا خیال آئے کہ ہم کتنے بڑے خدا کے لوگ ہیں. آمین. ہم زمین کے نہیں، ہم آسمان کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ پرستش آسمان پر ہو رہی ہے اور آج آپ کے درمیان ہونے والی ہے، کیونکہ یسوع ہمارا زندہ خدا ہے. تو چاہتے ہیں برکت ہمارے ساتھ جائے. آمین آمین. آئیے بلند نعرے سے خدا کے کلام کی تمجید کریں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. یسوع کے خون میں، پتہ ہے، یسوع نام میں پتہ ہے. ایک تقدس، ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے میں. بیاسو لا سبیل و رسبی. ایک خاص فضل، ایک خاص رحم آج آپ کے لیے ہے. اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ، 7 آنکھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئی زمین پر بھیجی گئی. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے. ہر ایک کے ہاتھ میں بربط عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. آسمان پر ایک بہت بڑا پروگرام آرگنائز کیا گیا. پورے آسمان کے لشکر کو، فرشتگان کو جمع کیا گیا. 24 بزرگ، 4 جانداروں کو بھی اکٹھا کیا گیا، اور ان سب کو تخت کے سامنے، باپ کے تخت کے سامنے حاضر کیا گیا. اور اس بڑے ایونٹ کو دکھانے کے لیے
آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو مدعو کیا گیا، اور اس کو کرنے سے پہلے آسمان اور زمین پتال میں کیا ہوئی؟ ایک بڑی منادی ہوئی کہ کون اس کتاب کو، اس تورما کو لے گا جو باپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ تو آسمان، زمین اور پتال پر ایک بڑے فرشتے نے زور آور طریقے سے، بڑے زور سے منادی کی، اور یہ منادی کی گونج ایسی تھی کہ تمام مخلوقات نے سنی، خواہ وہ مردے تھے، خواہ وہ زندہ تھے، خواہ وہ جانور تھے، خواہ وہ فرشتے تھے، خواہ وہ 24 بزرگ تھے، خواہ وہ جاندار تھے۔ تخت سے یہ آواز گونجی اور پوری آسمان اور زمین اور پتال تک یہ گونج پہنچی، اور منادی کی گئی سب قوموں اور امتوں کے لیے، تاکہ کوئی نکلے اور باپ کے ہاتھ سے اس تورما کو کیا کرے؟ لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سو کوئی نہ نکلا تو یوحنا زار زار رونے لگا۔ اس کے رونے سے ایک 24 بزرگوں میں سے ایک نے اٹھا اور اس نے یوحنا پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا اور کہا، خوف نہ کھا، دیکھ یہودا کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، وہ غالب آیا ہے کہ اس تورما کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے۔ تو یہ پچھلے جمعے ہم نے سیکھا تھا۔ تو جب اس یوحنا کو تسلی دی گئی تو پھر سارے آسمان کی، فرشتگان کی، 24 بزرگوں کی، جاندار کی اور یوحنا کی بھی نظر کہاں پہ گئی؟ کہاں گئی نظر اس کی؟ خدا کے برے پہ۔ پورا آسمان اب برے کو دیکھ رہا ہے۔ کس کو؟ کس کو دیکھ رہا ہے آسمان؟ خدا کے برے کو۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ کس کو؟ اس نے کب کہا کہ وہ مردوں کا خدا ہے؟ یہ مردوں والی آواز نہیں چلے گی یہاں پر۔ کس کو دیکھ رہے تھے؟ کس کو؟ خدا کے برے کو۔ پورا آسمان دیکھ رہا تھا۔ ابلیس بھی کونے میں لگ کے دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آسمان خدا کا تخت ہے، اور خدا کے تخت کے سامنے فیصلے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا فیصلہ یوحنا عارف جس نے مکاشفہ لکھا، در حقیقت یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ نہیں بلکہ باپ کا مکاشفہ ہے کہ باپ نے کیا ارینج کیا اس دنیا کو بچانے کے لیے۔ تو باپ نے اس تورما کو جب اپنے بیٹے یسوع کو دیا تو وہ دکھنے میں کیا تھا؟ برا تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیونکہ یسوع برا ہو کر زمین پر اترا۔ یوحنا نے بھی کہا وہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ سو پورا آسمان اور آسمان کا سارا لشکر کس کو دیکھ رہا ہے؟ کس کو؟ کس کو؟ خدا کے برے کو دیکھ رہا۔ جب تک پوری دنیا خدا کے برے کو نہیں دیکھے گی، نجات ان کو نہیں ملے گی۔ جب تک اسرائیل بھی خدا کے برے کو نہیں دیکھے گا، وہ ہرگز نجات نہ پائے گا، کیونکہ آسمان پر یہ فیصلہ ہوا ہے اور باپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ برے کی تمجید اور تعظیم ہو۔ سو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے باپ کے ہاتھوں سے اس تورما کو لے لیا تو آسمان پر ایک عجب کام وقوع میں آیا، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئی زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب کو لے لیا تو 4 جاندار اور بزرگ اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط عود اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ ان 24 بزرگوں کے گرتے ہی عود سے بھرے ہوئے پیالے گرائے گئے، مقدسوں کی دعاؤں کی۔ جانتے ہیں کون سے مقدس لوگ ہیں جنہوں نے دعائیں کی ہیں؟ کتنوں کو پتا ہے؟
किसी को नहीं पता। हम हर रोज कहते हैं ऐ हमारे तू जो तेरा नाम तेरी बादशाही जैसे आसमान पर है, कहां है? ये दुआ है इन प्यालों में, ये प्याले भरे हुए, क्योंकि जमीन पर बर्रे के खून से जो लोग खरीदे गए हैं वो दुआएं करते हैं कि खुदा की बादशाही कहां आ जाए? जमीन पर। और यीशु जमीन से होकर गए थे, जमीन पर फतह पाके गए थे, और उनके कलाम में लिखा हुआ है कि मैं दुनिया पर क्या आया हूं? गालिब आया हूं। उसने मौत, कब्र, गुनाह और इब्लीस पर क्या पाई है? फतह पाई। उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो उसने हमेशा की जिंदगी का ऐलान करते हुए बाप के पास पहुंचा। इस वक्त बर्रा आसमान की पूरी मखलूकात का नजर में है और सारा ध्यान यूहन्ना कर बर्रे की, खुदा के बर्रे की तरफ चला गया। उसने देखा उसके 7 सींग हैं, 7 आंखें हैं और खुदा की 7 रूहें उस पर हैं। खुदा ने अपना पूरा अख्तियार अपने बेटे को बख्श दिया है ताकि वो जमीन पर जाकर क्या करे? बादशाही करे। क्या करे? क्या करे? इसलिए उसकी सलीब पर लिखा था वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। सो आसमान ने फैसला यूहन्ना को दिखाया और लाखों करोड़ों फरिश्तगान ने यीशु को क्या किया? सजदा किया। 24 बुजुर्गों ने यीशु को सजदा किया। आसमान की सारी मखलूकात ने यीशु को क्या किया? सजदा किया और इस बात का इकरार किया यकीनन तू इस लायक है कि तू जमीन और आसमान पर खुदा की बादशाह का क्या करे? ऐलान करे। तो इस बड़ी ज़ियाफत में यूहन्ना सब कुछ देखकर दंग और हैरान था। वो परेशान था कि मैंने क्या देखा। और खुदावंद के रूह ने कहा ये लिख ले अपनी किताब मकाशवा में कि ये फैसला आसमान पर हो चुका है और ये फैसले की जल्द सारी बातों को बर्रा मोहरे खोलकर साबित करेगा कि वो यहूदा का बब्बर है, वो दाऊद की असल है, वो बादशाह का बादशाह और खुदावंदों का खुदा होकर जमीन पर लौटेगा। हालेलुया। 124 बुजुर्गों ने भी अपने ताज उतारकर उसे सजदा किया और मुकद्दसों की दुआएं के प्याले, बरबत ऊद से भरे हुए सोने के प्याले मुकद्दसों की दुआओं में, और वो ये नया गीत गाने लगे तू इस किताब को लेने और इसकी मोहरे खोलने के लायक है क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले जुबान, उम्मत, कौमों में से खुदा के वास्ते लोगों को क्या किया? खरीद लिया। जब मैंने कहा कि वो मुकद्दस लोग कौन है तो आप परेशान हुए कि शायद वो कोई मखलूक होगी, वो शायद खादम होंगे सारे। उसने आपको मुकद्दस किया है, पाक किया है अपने खून से। हालेलुया, हालेलुया। आप मुकद्दस कौम हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप यीशु की दुल्हन हैं। आपका मकाम दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो अलग बात है कि जमीन पर आपको रोल दिया गया है, आपको बेइज्जत कर दिया गया है, आपको कमजोर समझा जाता है, आपका बदन ही आपकी रूह के खिलाफ है और आप अपनी कमजोरियों के सबब से शर्मिंदा रहते हैं। बल्कि खुदा के यहां ऐसा नहीं है क्योंकि बाप अपने बर्रे के खून से आपको देखता है और वो आपको पाक देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी ललकार तो बहुत जोरावर होनी चाहिए क्योंकि हम मसीह यीशु में अब तक रास्तबाज ठहराए गए हैं और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। ये खुदा का फजल है, ये खुदा का फजल है। फजल हमारी शराइत पर नहीं है, हमारे अमाल पर नहीं है, बल्कि हमारे ईमान पर है।
ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اس سبب سے وہ کیا ٹھہرا؟ راست باز۔ ہم بھی یسوع پر کیا لائے؟ ایمان لائے، اس لیے ہم کیا ٹھہرے؟ راست باز۔ اس لیے آپ کی راست بازی آپ کے اعمال نامے سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایمان نامے سے ہے۔ اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا ایمان یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور اس نے میرے گناہوں کا فدیہ دیا ہے، وہ میرے گناہوں کے لیے کیا ہوا؟ قربان ہوا ہے، اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ میری خاطر مردوں میں سے اور اب وہ مرنے کا نہیں ہے۔ سو یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں کہ ہم زمین پر خدا کی بادشاہی کو مانگ رہے ہیں۔ جب طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، سمندر ٹھاٹھے ماریں گے، دریاؤں کے بند ٹوٹ جائیں گے، کہ آپ کو زر پہنچے گی؟ کیونکہ یہ مہریں آپ کے لیے نہیں کھل رہی، یہ مہریں خدا کی بادشاہی کے لیے کھل رہی ہیں۔ اور خدا کی بادشاہی کون ہے؟ خدا کی بادشاہی کون ہے؟ خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ ہم ہیں۔ وہ کہتا ہے تم ہرگز نہ گھبرانا، کیونکہ یہ باتیں تمہارے نشانات ہوں گی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ دنیا میں کیا ہوگا۔ جیسے میں آسمان پر کھولوں گا، زمین کی ساری حکومتوں کو، ساری بادشاہی کو کیا کیا جائے گا؟ ساری طاقتوں کو ہلا دیا جائے گا۔ زمین کی ساری بادشاہی خدا کے جلال اور اس کے قہر کے سامنے کھڑی نہ ہونے پائیں گی، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوند کا خدا آنے، تیرا یسوع آنے جو مردوں میں سے، جس کا یہ ایمان ہے وہ مقدس ہے، کیونکہ آپ کا نام بر کی کتاب حیات میں لکھا ہے۔ شاید آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں تو آج بھی گناہ گار ہوں۔ آپ اپنی موجودہ حالت پر نگاہ کرتے ہیں، پر خدا مستقبل میں آپ پر نگاہ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، کیونکہ فدیہ خدا کا ہے۔ آپ کی مخلصی بکروں چھتروں سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ خدا کے بے عیب بیٹے کے سبب سے ہوئی ہے۔ آپ کی قیمت سونا چاندی نہیں دی گئی ہے، مادی چیزیں نہیں ہے، بلکہ خدا کا بیٹا ہے۔ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکتا، اور قیمت اتنی قوی ہے، اتنی پاک ہے کہ آپ کی کوئی نجاست آپ کے ساتھ آسمان پر نہیں جائے گی، اور کوئی گناہ، کوئی کمزوری آپ کو زمین پر رہنے نہ دے گا، کیونکہ قیمت بہت بھاری ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہمیں تو للکار کی عبادت کرنی چاہیے، ایک ایک فکرہ، ایک ایک بول، ایک ایک لفظ روح اور سچائی کے ساتھ گانا چاہیے، کیونکہ ہم مقدس۔ ابلیس صاحب کو یقین نہیں آنا، آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو۔ ابلیس نہیں